بچہ بچہ نور کا تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا سوڑا سمجھاغن سوڑا 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 سوڑا سونے سوڑا 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 سونے سوڑا 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 سبحان اللہ سبحان اللہ ایسے تو کھڑے ہو کے پڑھے وہ تو پتہ ہے سبحان اللہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم كل من صلى عليه وينال البركات كل من صلى بك بدر تجاد بك کروڑوں بك بدر تجاد بك کروڑوں بك شمس دفاد بك شمس دفاد بك کروڑوں دل کر ٹھنڈا میرا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، حضور گلزار ملت، نعرہ حیدری۔ دل کرو ٹھنڈا میرا کب پاچاد ساتھ سینے پہ رکھ دو ذرا سینے پہ رکھ دو ذرا بات کرو درود بات بولے لیجئے تم کو جو راضی کرے ٹھیک ہونا میرا ذات ٹھیک ہونا میرا ذات بات کروڑوں در سرکار کے آگے آگے دلدار کے آگے آگے حضور کے آگے حضور دور کے آگے مرحبا آقا کے آگے مرحبا آقا کے آگے مرحبا ذرا جھوم کے بولو مرحبا اور جھوم کے بولو مرحبا ماشاءاللہ جو تیرے در کا طلبگار نہیں ہو. یہ جو بھیڑ اکٹھا ہے میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اس پچھلے راستے سے بہت ساری کارپیٹ پہ وہ جگہ آپ کا انتظار کرتی ہے وہاں جا کر کے بیٹھ جائیں. بہت دیر سے میں آپ کو قریب بلانے کی کوشش کر رہا تھا. ہندوستان فاتح نجدیت فاتح رافضیت خارجیت استاد العلماء استاد گرامی حافظ احادیث کثیرہ مفتی شمشاد احمد شاہ صاحب اللہ مصباحی کی آمد اور پھر پورے ملک میں نعت خوانی کے حوالے سے دھوم مچانے والی وہ آواز جو اپنی آواز کی رسیوں میں قید کر کے سرحد مدینہ کے قریب کرنے والا وجود اولاد امام جعفر صادق حضور سید عبدالوسیع شاہ صاحب اللہ. بس ایک شعر پڑھتا ہوں وقت میرے پاس نہیں ہے لیکن سبحان اللہ کہنے کے لیے وقت آپ کے پاس ہے. میری طرف دیکھیں گے تو جو نیکیاں ہیں وہ بھی ضائع ہو جائے گی. مشائخ کرام علماء کرام کے چہرے کو دیکھ کر کے بول دیں سبحان اللہ. اونچی آواز سے بولیں اونچی آواز سے. ایک غریب انسان نے خواب میں دیکھا ایک بھینس اس کو مل گئی. بڑا خوش ہوتے ہوئے دندناتے ہوئے اسے گھر پہ لے جا رہا تھا. راستے میں خریدار مل گیا. کہا بیچو گے؟ کہا ہاں. کہا کتنے میں؟ کہا 500 میں. کہا 200 میں دے دو. کہا نہیں خسارے کا سودا ہے. کہا یار دے دو. کہا نہیں. اتنا کہنا تھا کہ آنکھ کھل گئی. نہ 500 تھے نہ 200 تھے نہ بھینس تھی. پھر افسوس کے ساتھ آنکھوں کو بند کر کے کہتا ہے یار 200 ہی صحیح چلو دے دو. لاک ڈاؤن کے تاثر میں کورونا وائرس سے رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک نئی زندگی دی. اب بقیہ بچی ہوئی زندگی مشائخ کرام کے پاکیزہ فرمودات کی شاہراہ پہ گزارتے ہوئے گزار دینا چاہیے. اسی میں دنیا و آخرت کی کامیابی ہے. شاعر کہتا ہے کہ ہم نے پکڑا ہی نہیں دامن کسی زردار کا. کوئی ایک شخص بول دے گا تو میرا کام ہو جائے گا. اور اونچی آواز سے بولیں ہم نے پکڑا ہی نہیں دامن کسی
زردار کا، ہم کو صدقہ چاہیے سرکار سے سرکار کا، اور ایک ہی صدقے پہ نجدی ہے موتریز، ارے دونوں عالم پاتے ہیں صدقہ میرے سرکار کا، ایک ہی صدقے کے عالم پہ نجدی ہے موتریز، ایک ہی عالم کے صدقے پہ نجدی ہے موتریز، دونوں عالم پاتے ہیں صدقہ اسی سرکار کا، اور سرمہ عشق رضا جب سے میری آنکھوں میں ہے ہم نظارہ کرتے ہیں اس پار سے اس پار کا، سرمہ عشق رضا جب سے میری آنکھوں میں ہے ہم نظارہ کرتے ہیں اس پار سے اس پار کا۔ جو منافق آیا تھا اردو کا ڈپلومہ لیے، جو منافق آیا تھا اردو کا ڈپلومہ لیے، مجھ کو لگتا تھا وہ بڑا بھائی قطب مینار کا، مجھ کو لگتا تھا وہ بڑا بھائی قطب مینار کا۔ ادب کے ساتھ بیٹھیں، دیکھیں تقریر کسے کہتے ہیں، علمی وقار کے ساتھ، علمی جاہ و جلال کے ساتھ، علم کی تمام تر نزاکتوں کے ساتھ۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عاشق صادق جب ذاکر بنتا ہے، جب خطیب بنتا ہے، جب مفکر بنتا ہے، جب دانشور بنتا ہے، جب وہ محدث و فقیہ بنتا ہے، تو اسی کو دنیا مناظر اعظم ہندوستان، خلیفہ حضور گلزار ملت، استاد العلماء، حافظ احادیث کثیر علامہ شاہ مفتی شمشاد احمد صاحب قبلہ مصباحی کے نام سے موسوم کرتی ہے، اس یقین کے ساتھ کہ پھول ماریں گے نہ پھولوں کی کلی ماریں گے، مجتہد ماریں گے اصحاب و ولی ماریں گے، جو بھی کرتے ہیں صحابہ پہ تبرے بازی اس کو فاروق کے درے سے علی ماریں گے۔ آئیے مولا کائنات کے بیٹے کی موجودگی میں ایک آفاقی بیان سماعت کرنے کے لیے، زمین پر بیٹھ کر کے آسمانی گفتگو سماعت کرنے کے لیے یہاں سے لے کے وہاں تک اپنی بیداری کا ثبوت پیش کرے۔ نعرہ تکبیر، کی آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، تعلیمات اعلیٰ حضرت، بستی بستی قریہ قریہ، آمد حضور گلزار ملت، وارث جبہ مولا علی، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ مشکل جب تم کو آئے ٹھہر جانا چاہیے، پھر ان کا نام لے کے گزر جانا چاہیے۔ توہین جو کر رہا ہے میرے رسول کی، اس کو تو پیدا ہوتے ہی مر جانا چاہیے۔ معزز علماء ملت اسلامیہ، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں اور دوستوں، عزیز بچوں، دور و نزدیک سے میری آواز سننے والی ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الہادین المہدیین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأيدهم بروح منه۔ آمنت بالله، صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ کچھ کہنے اور سننے سے پیشتر آئیے ہم اور آپ مل جل کر انتہائی خلوص و محبت اور احترام و عقیدت کے ساتھ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا، مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، سید ابرار و خیار جناب احمدی مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں، اللہم صلی علی
سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آج کا یہ عظیم الشان اجلاس جس میں ہم اور آپ حاضری کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں، پوری کامیابی کے ساتھ اپنی منزل کی طرف رواں دواں۔ اس اجلاس کی کامیابی کی سب سے بڑی ضمانت حضور گلزار ملت کی شرکت ہے۔ آپ جس جلسے اور کانفرنس میں شریک ہو جاتے ہیں، صرف آپ کی شرکت ہی کامیابی کی ضمانت بن جاتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ آپ کی موجودگی میں جلسے پر رحمت و انوار کی برسات ہو رہی ہے۔ بڑی سنجیدگی اور متانت سے لوگ تقریریں سنتے ہیں، اور الحمدللہ حضور گلزار ملت کی ذات اس وقت نعمت غیر مترقبہ بنی ہوئی ہے۔ پورا ہندوستان بلکہ پوری دنیا آپ کے چہرے کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بے چین و بے قرار ہے، ماشاءاللہ۔ اور آپ اس وقت ہندوستان کے گنے چنے پیروں میں ایک ایسے جامع شرائط اور متبع سنت اور پابند مسلک اعلیٰ حضرت پیر ہیں کہ جس خطے میں جاتے ہیں مسلک اعلیٰ حضرت کا پرچم بلند کر کے آتے ہیں۔ میں ایسے ایسے دیہاتوں کو جانتا ہوں جہاں حضور گلزار ملت کی شرکت اور آمد نے لوگوں کے دلوں میں عشق مصطفیٰ کا چراغ روشن کیا۔ مسلک اعلیٰ حضرت کی عظمت ان کے دلوں میں پیدا کر دی۔ ہر پیر اپنے آباء و اجداد کی فضیلت بیان کرتا ہے، لیکن حضور گلزار ملت جہاں جاتے ہیں اعلیٰ حضرت کی عظمت بیان کرتے ہیں، مفتی اعظم کی شان بیان کرتے ہیں، تاج الشریعہ کی فضیلت بیان کرتے ہیں۔ آپ کے ذریعے اس وقت پورے ہندوستان میں دین و سنیت اور مسلک اعلیٰ حضرت کی جو عظیم خدمت ہو رہی ہے وہ ناقابل فراموش ہے، ناقابل بیان ہے۔ بہت خوش نصیب ہیں کہ آج آپ کو حضور گلزار ملت کی زیارت کا موقع ملا ہے۔ اس موقع کو غنیمت جانیں اور حضور گلزار ملت کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے کر مرید ہو جائے۔ وقت زیادہ نہیں ہے، بہت تھوڑے سے وقت میں چند باتیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ میرے بعد شاعر ہندوستان طوطی نغمہ سرا مقبول بارگاہ ہے حضور گلزار ملت حضرت سید عبدالوسیع صاحب دامت فیضہم اپنے مخصوص لب و لہجے میں اپنا نعتیہ کلام پیش فرمائیں گے، اور انشاءاللہ بہت مختصر سے وقت میں یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچ جائے گا۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو جمع دیا ہے اور روح القدس کے ذریعے ان کی تائید و حمایت فرمائی۔ اس آیت کریمہ کا عدد نکالیں گے تو 1272 نکلے گا، اور 1272 میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا پیدا ہوتے ہیں۔ اسی آیت کریمہ سے آپ نے اپنی تاریخ ولادت نکالی ہے 1272، اور صرف تاریخ ولادت نہیں، یہ آیت کریمہ پورے طور پر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی شخصیت پر منطبق بھی ہو رہی ہے، کیونکہ اللہ نے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے دل میں ایمان کو ایسا جمع دیا ہے
کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرے دل کے دو ٹکڑے کیے جائیں تو ایک پر اللہ لکھا ہوگا، ایک پر رسول اللہ لکھا ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور روح القدس کے ذریعے اللہ نے میری ایسی تائید و حمایت فرمائی ہے کہ جب جب مجھ پر کوئی مصیبت آئی، جب جب مجھ پر حملہ ہوا، جب جب دشمنان اسلام نے مجھ کو مٹانے کی کوششیں کی تو اللہ نے غیب سے میری تائید و حمایت فرمائی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی شان ہے۔ اعلیٰ حضرت نے جب یہ رسالہ لکھا انفس الفکر فی قربان البقر، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ اس رسالے کو لکھنے کے بعد محلہ سوداگران کے جو دشمن تھے انہوں نے پلان بنایا کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کو ختم کر دیا جائے، چونکہ ان کے مکان کے چاروں طرف انہی لوگوں کی آبادی تھی، غیروں کی آبادی۔ رات میں امام احمد رضا تنے تنہا مسجد رضا میں پہنچ کر نماز ادا فرماتے۔ دشمنوں نے کرائے کے 2 قاتل ہائر کیے، انہوں نے خوب پیسہ دیا اور کہا رات کو جیسے ہی مولانا احمد رضا مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جائیں، دائیں اور بائیں سے ایک ساتھ تلوار کے ذریعے تم لوگ حملہ کرو۔ اعلیٰ حضرت نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، ایک دشمن دائیں سے نکلا، ایک دشمن بائیں سے نکلا اور ایک ساتھ انہوں نے تلوار کا حملہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا پر کرنا چاہا، مگر وہ تلوار اعلیٰ حضرت کی گردن تک پہنچ نہیں پائی اور یہ چیخیں مار کر وہیں بے ہوش ہو گئے۔ اعلیٰ حضرت نے جب ان کی چیخ سنی تو پیچھے پلٹ کر دیکھا کیا معاملہ، دیکھا 2 آدمی ہیں زمین پر بے ہوش پڑے ہیں اور ہاتھوں میں تلوار۔ پانی کا چھڑکاؤ کیا گیا، اعلیٰ حضرت کے چاہنے والے بھی آ گئے۔ جب وہ لوگ ہوش میں آئے تو کہا حضور معاف فرما دیں۔ کہا تم لوگ کون ہو؟ کہا حضور ہم کرائے کے قاتل ہیں، ہم تو آپ کو قتل کرنے کے لیے آئے تھے اور ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ گلی میں چھپ کر رہنا، جیسے ہی مولانا احمد رضا نماز پڑھنے کے لیے جائیں دائیں اور بائیں سے ایک ساتھ حملہ کرنا تاکہ بچنے نہ پائیں۔ جیسے ہی ہم نے آپ پر تلوار اٹھائی ہم نے دیکھا کہ ایک خوفناک شیر دائیں سے آ رہا ہے اور ایک خوفناک شیر بائیں سے آ رہا ہے اور ہم پر چھلانگ لگانا چاہتا ہے۔ ایسا خوفناک شیر ہم نے نہیں دیکھا تھا اور ہم وہیں بے ہوش ہو کر گر گئے۔ سبحان اللہ سبحان اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فرماتے ہیں کہ یہ شیر نہیں تھے، دائیں طرف رسول اللہ کی مدد رہتی ہے اور بائیں طرف غوث پاک کی نصرت رہتی ہے۔ میں ان کے دین کے لیے کام کرتا ہوں اور یہ میرے سرکار میری جان و مال کی حفاظت کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت جو اللہ کے دین کے لیے کام کرتا ہے پروردگار عالم اس کی عزت کی بھی حفاظت کرتا ہے، اس کی جان و مال کی بھی حفاظت۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی پوری زندگی دشمنان اسلام سے لڑتے رہے، ناموس رسالت کی حفاظت کرتے رہے۔ جب اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تو وہاں بھی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے ناموس رسالت کی حفاظت فرمائی۔ میں تو کہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کے دور میں بڑے بڑے مشائخ تھے، بڑے بڑے پیر تھے، بڑی بڑی خانقاہیں تھیں، بڑے بڑے مفتیان کرام تھے، بڑے بڑے مصنفین تھے، لیکن اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے جس شان سے ناموس رسالت کی حفاظت کی ہے کسی پیر اور کسی شیخ نے اس طرح ناموس رسالت کی حفاظت نہیں کی۔ نبی کے علم پر حملہ ہوا، جواب امام احمد رضا دے رہے۔ میلاد پر حملہ ہوا، جواب امام احمد رضا دے رہے ہیں۔ 11ویں کی شرعی حیثیت پر حملہ ہوا، جواب امام احمد رضا دے رہے ہیں۔ ختم نبوت کا انکار ہوا، جواب امام احمد رضا دے رہے ہیں۔ شفاعت کا انکار کیا گیا، جواب امام احمد رضا دے رہے ہیں۔ اور یا رسول اللہ پکارنے کو شرک اور بدعت کہا گیا۔ انوار الانتباہ لکھ کر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا ان کے
باطل عقائد و نظریات کی تابوت میں آخری تیر ٹھوک رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امام احمد رضا کی زندگی کا وہ کون لمحہ ہے جس میں انہوں نے ناموس رسالت کی حفاظت نہیں کی؟ اور جب اعلیٰ حضرت حج کے لیے تشریف لے گئے تو وہ بھی بڑا ایمان افروز واقعہ ہے۔ ہر حاجی تو 6 مہینہ پہلے سے پلان بناتا ہے، لیکن اعلیٰ حضرت امام محمد رضا نے کوئی پلان نہیں بنایا۔ ان کے بڑے بیٹے حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان حج کے لیے جا رہے تھے۔ مولانا وسیع احمد محدث سورتی کے بیٹے سلطان الواعظین مولانا عبد الاحد بھی ان کے ساتھ حج کے لیے جا رہے تھے، پیلی بھیت کے رہنے والے۔ جب یہ حضرات بمبئی پہنچے تو اعلیٰ حضرت کی بے چینی بڑھی، گنبد خضرا کی کشش اعلیٰ حضرت کو کھینچنے لگی، مدینہ منورہ کے در و دیوار اعلیٰ حضرت کو پکارنے لگے، رسول اللہ کی محبت اعلیٰ حضرت کے دل میں موجیں مارنے لگی، اور اعلیٰ حضرت محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر مدینہ منورہ جانے کا فیصلہ کرتے۔ لیکن حج فرض تو بچپن میں ادا کر چکے تھے، اور نفلی حج کے لیے ماں باپ کی اجازت ضروری ہے، اور آپ کی ماں اس قدر چاہتی تھی کہ ایک لمحے کے لیے آپ کو جدا ہونے نہیں دیتی۔ بڑا مسئلہ ماں سے اجازت لینے کا۔ آپ کی والدہ چادر اوڑھ کر سو گئی۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا گئے اور اپنے ماں کے قدموں میں اپنی آنکھوں کو ملنے لگے۔ ماں نے کہا بیٹے احمد رضا کیا بات ہے؟ کہا حضور میں گنبد خضرا کا دیدار کرنے جا رہا ہوں، روضہ اقدس کی زیارت کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ ماں نے کہا جاؤ فی امان اللہ۔ ماں نے اجازت دے دی، امام احمد رضا چلے۔ ابھی امام احمد رضا راستے ہی میں ہے کہ ماں کی بے چینی بڑھنے لگی، احمد رضا کی تڑپ تڑپانے لگی۔ ماں کہتی ہے میں اپنی اجازت کینسل کرتے ہو، لیکن امام احمد رضا فرماتے ہیں کہ اب تو میں جا چکا تھا، اب اجازت کینسل کرنے سے جا فائدہ تھا۔ امام احمد رضا جب بمبئی پہنچے تو جس جہاز میں حجت الاسلام کو جانا تھا اس جہاز کے سارے حاجیوں کو بفارہ دینا تھا۔ اس زمانے میں انجیکشن نہیں لگتا تھا، بفارہ لگتا تھا انفیکشن سے بچنے کے لیے۔ وہ ڈاکٹر ہی 2 دن بیمار ہو گیا، جہاز وہیں کھڑا رہ گیا۔ اتنے میں اعلیٰ حضرت پہنچے تو ڈاکٹر بھی ٹھیک ہو گیا، اعلیٰ حضرت کا بھی انہی حاجیوں کے ساتھ میں بفارہ ہو گیا۔ لیکن اس جہاز میں کوئی ٹکٹ، کوئی سیٹ خالی نہیں تھی۔ اعلیٰ حضرت کی خواہش تھی کہ اپنے بیٹے کے ساتھ اسی رسول پاک نے ایسی غیبی مدد فرمائی کہ ایک بوڑھے میاں دوڑتے ہوئے آئے اور کہا آپ لوگوں میں سے کسی کو ٹکٹ اور سیٹ کی ضرورت ہے؟ میرے ساتھ کچھ مجبوری پیش آ گئی ہے، میں 2 دن کے بعد والے جہاز میں جانا چاہتا ہوں، میری سیٹ خالی ہے، اگر کوئی جانا چاہے تو میرے ٹکٹ پر چلا جائے۔ اسی جہاز میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا اپنے بیٹے حجت الاسلام کے ساتھ مکہ مکرمہ پہنچے۔ پہلے جدہ پہنچے، جدہ سے اونٹوں کے ذریعے مکہ مکرمہ پہنچے۔ مکہ مکرمہ میں مولوی خلیل احمد امبیڈوی جنہوں نے براہین قاطعہ لکھی ہے، رسول پاک کے میلاد کو کنہیا کے جنم دن سے تشبیہ دی ہے، فاتحہ پڑھتے وقت قرآن عظیم کی آیتیں اور سورتیں جو پڑھی جاتی ہیں اس کو وید پڑھنت سے تعبیر کیا ہے۔ شیطان ملعون کے ناپاک علم کو رسول پاک کے علم سے بڑھایا ہے۔ معاذ اللہ، ایسی گستاخی دنیا میں کبھی نہیں ہوئی تھی جیسی گستاخی ان کلمہ پڑھنے والوں نے کی ہے۔ وہ پہلے سے مکہ مکرمہ میں موجود تھے۔ ان حضرات نے 6 سوالات شریف مکہ کے دربار میں بھیجے اور کہا آپ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ نبی غیب جانتے ہیں تو میرے سوالوں کا جواب دے دیجئے۔ میں تو کہتا ہوں کہ وہ سوال شریف مکہ کے دربار میں اسی لیے بھیجے گئے تھے کہ احمد رضا بریلی سے آ رہے ہیں اور احمد رضا کے قلم سے اتار ہو۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کو جیسے ہی خبر ملی کہ نبی کے علم پر حملہ ہوا ہے، نبی کے عقیدے پر حملہ ہوا ہے، نبی کی شفاعت پہ حملہ ہوا ہے، نبی کی عظمت پہ حملہ ہوا ہے، نبی کے ناموس پہ حملہ ہوا ہے، امام احمد رضا بے چین و بے قرار ہو۔ شریف مکہ نے مکہ مکرمہ کے سب سے بڑے عالم مولانا صالح کمال کو بلایا اور کہا یہ وہابیہ دیابنا کی طرف سے سوالات آئے، 2 دن میں اتنا پرفیکٹ جواب آپ لکھ کر دیں کہ کہیں انگلی رکھنے کی گنجائش نہ ہو۔
مولانا صالح کمال وہ پرچہ لے کر اپنے گھر گئے, الماری میں رکھ دیا. اعلیٰ حضرت کو اطلاع ملی تو وہ امام احمد رضا جو بریلی میں بیٹھ کر ناموس رسالت کی حفاظت کر رہا ہے, وہ احمد رضا جو بریلی میں بیٹھ کر غوث پاک کی چوکھٹ کی نگہداری کر رہا ہے, تجھ سے در سے سر اور سخت سے ہے مجھ کو نسبت, میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا, میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد ہند میں رہ کے بھی دیتا رہوں پیرا تیرا. وہ احمد رضا جب ہندوستان میں رہ کر ناموس رسالت کی پہرےداری کر رہا ہے تو مکہ مکرمہ میں پہنچ کر کیسے خاموش رہ سکتا؟ اعلیٰ حضرت بے چین ہوئے, بے قرار ہوئے. امام احمد رضا کا قلم مچل رہا ہے, امام احمد رضا لکھنے کے لیے بے چین ہیں. امام احمد رضا مولانا صالح کمال کے گھر گئے, بڑے بڑے علماء مکہ اور مدینہ وہاں جمع تھے, میلاد کی محفل چل رہی تھی. اعلیٰ حضرت پہنچے, سب نے شایان شان استقبال کیا اور مولانا صالح کمال نے کہا حضور جب آپ آ ہی گئے ہیں تو کچھ دیر بیان فرما دیں تاکہ میلاد اختتام کو پہنچے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کھڑے ہوئے اور تقریباً 2 گھنٹہ مسلسل عربی زبان میں کتاب و سنت کی روشنی میں علم غیب مصطفیٰ پر تقریر فرماتے رہے اور علماء مکہ جھومتے رہے, علماء مدینہ جھومتے رہے, مولانا صالح کمال جھومتے رہے. جب تقریر ختم ہوئی مولانا صالح کمال نے الماری کھولی, پرچہ نکالا, کہا حضور آپ نے جو تقریر فرمائی ہے اس میں سارے سوالوں کا جواب موجود ہے, یہ پرچہ لیجئے اور کتاب تیار کر دیجئے, میں لکھوں گا بہت ٹائم لگے گا. آپ کے دماغ کی لائبریری میں سارے دلائل موجود ہیں, دماغ کے کمپیوٹر میں سارے شواہد موجود ہیں, میں لکھوں گا تو محنت کرنی پڑے گی. آپ کو اللہ نے خدا داد صلاحیت عطا فرمائی ہے, اس لیے جو تقریر آپ نے فرمائی ہے اسی کو تحریراً جمع کر دیجیے, کتاب تیار ہو جائے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ احمد رضا کا قلم اس موضوع پر چلے گا تو پوری تحقیق اور تفصیل کے ساتھ لکھا جائے. کہا حضور اتنا ٹائم نہیں ہے, 2 ہی دن کے اندر کتاب شریف مکہ کے دربار میں پیش کرنی ہے. امام احمد رضا فرماتے ہیں 2 دن بہت ہیں. احمد رضا چند گھنٹوں میں علم غیب مصطفیٰ پر ایک ایسی شاہکار کتاب لکھ دے گا کہ صبح قیامت تک وہاں بھی اس کا جواب نہیں دے پائے. سبحان اللہ, مسلک اعلیٰ حضرت زندہ آباد, زندہ آباد. اعلیٰ حضرت وہ پرچہ لے کر اپنے گھر آئے اور اعلیٰ حضرت ہم لوگوں کی طرح تو کوئی معمولی مولوی تھے نہیں, مرجع علماء, مرجع فتویٰ, مرجع تقویٰ, کوئی حدیث کی اجازت, کوئی فقہ کی اجازت, کوئی مسائل پوچھ رہا ہے, کوئی عبارتیں سمجھ رہا ہے, کوئی تعویذ لے رہا ہے. کب اعلیٰ حضرت کو فرصت ملے کہ کتاب لکھیں؟ کتاب لکھنے کے لیے یکسوئی چاہیے. حج کے لیے گئے ہیں, اپنے ساتھ لائبریری اور کتابیں لے کر نہیں گئے ہیں. اسی میں اعلیٰ حضرت کو بخار آ گیا. یہ ایسا عاشق مصطفیٰ ہے کہ اسے بخار کی فکر نہیں ہے, اپنی صحت کی فکر نہیں ہے. اگر فکر ہے تو ناموس مصطفیٰ کی فکر ہے, اگر فکر ہے تو عظمت مصطفیٰ کی فکر ہے, اگر فکر ہے تو علم غیب مصطفیٰ کی حفاظت کی فکر. اسی بخار کی شدت میں اعلیٰ حضرت نے لکھنا شروع کیا. اعلیٰ حضرت لکھ رہے ہیں اور حجت الاسلام اور مولانا عبدالاحد یہ دونوں مسودہ سے مبیضہ کر رہے ہیں. اعلیٰ حضرت جب لکھتے تھے تو بیان ہے دیکھنے والوں کا کہ ایسا لگتا تھا کہ اعلیٰ حضرت کے ہاتھ میں راشا کی بیماری ہے, بڑی تیزی کے ساتھ ان کی انگلیاں ایک دم ہلتی چلی جا رہی ہیں. اعلیٰ حضرت 5 صفحہ لکھ کے دے رہے ہیں اور یہ دونوں مل کے ابھی 5 صفحہ صاف نہیں کر پائے جب تک 10 صفحہ اور دے دیا. ابھی وہ 10 صفحہ صاف نہیں کر پائے کہ 25 صفحہ اور دے دیا. وہ صاف نہیں ہوا کہ 50 صفحہ اور دے دیا. تو یہ کر رہے ہیں اتنی تیز تمیز نہیں ہو پا رہی ہے جتنی تیز تصنیف ہو رہی ہے. اعلیٰ حضرت کا دماغ نہیں ہے بلکہ یہ کمپیوٹر ہے جس میں کئی لاکھ کتابیں اپنی عبارتوں کے ساتھ صفحہ اور سطر کے ساتھ محفوظ ہیں. مجموعی طور پر صرف 8.5 گھنٹے میں الدولت المکیہ بالمادۃ الغیبیہ کے نام سے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے علم غیب مصطفیٰ پر
ایک ایسی عظیم الشان کتاب تحریر فرما دی کہ جب یہ کتاب شریف مکہ کے دربار میں پڑھی جا رہی تھی، ابھی آدھی کتاب پڑھی گئی کہ شریف مکہ نے فیصلہ سنا دیا، اللہ یعطی وہؤلاء یمنعون، اللہ اپنے حبیب کو غیب کا علم عطا فرماتا ہے اور یہ وہابی اس کا انکار کرتے ہیں۔ پورے مکے میں اعلیٰ حضرت کی علم کی دھوم مچ گئی، اعلیٰ حضرت کی علم کے انوار سے پورا مکہ چمکنے لگا۔ سبحان اللہ۔ جس طرف اعلیٰ حضرت گزرتے لوگ کہتے یہی وہ مصنف ہے جنہوں نے 8.5 گھنٹے میں مکیہ لکھی۔ اور خاص بات یہ ہے کہ ہم لوگ کچھ لکھتے ہیں تو سامنے کتاب رکھتے ہیں اور اس کو دیکھ دیکھ کر کے نقل کرتے ہیں، بار بار دیکھنا پڑتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے سامنے نہ قرآن ہے، نہ حدیث ہے، نہ تفسیر ہے، نہ لغت ہے، بس لکھے چلے جا رہے ہیں، لکھے چلے جا رہے ہیں۔ جب اعلیٰ حضرت امام احمد رضا پورے مکہ میں اپنی علمی دھاک بیٹھا کر آ رہے ہیں تو سمندر کے راستے گئے تھے، سمندر کے راستے سے واپس آئے، بمبئی کورلا کسائی واڑہ میں جب اعلیٰ حضرت کا قیام تھا تو پوچھنے والوں نے پوچھا کہ حضور بغیر کسی کتاب کو دیکھے ہوئے آپ نے سب راز و نیاز کی باتیں۔ طلبہ نے کہا نہیں حضور آپ نام بتا دیں، جب علم غیب کے منکرین ہندوستان میں پیدا ہوں گے تو ان کی سرکوبی کے لیے اور نبی کے ناموس کی حفاظت کے لیے پروردگار عالم کی شخصیت کو پیدا فرمائے گا۔ تو آپ کو بھی جوش آ گیا، فرمایا بتا دوں؟ طلبہ نے کہا حضور بتا دیجیے۔ کہا واقعی بتا دوں؟ طلبہ نے کہا بالکل بتا دیجیے۔ کہا بتا دوں؟ کہا بالکل بتائیے۔ تو جوش میں آ کر آپ نے فرمایا سنو، جب ہندوستان کی دھرتی پر منکرین علم غیب کا فتنہ پیدا ہوگا، نبی کے علم کا انکار کیا جائے گا، تو پروردگار عالم اپنے حبیب کی امت کی رہنمائی کے لیے اور باطل کی سرکوبی کے لیے بریلی کی سرزمین پر امام احمد رضا کو پیدا کرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مسلک اعلیٰ حضرت، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، نعرہ حیدری، اے مولا علی، اے تاج الاولیاء، اے رسالت، اے رسالت، اے مصطفیٰ۔ پروردگار عالم نے امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کو ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے منتخب فرما دیا۔ پوری زندگی امام احمد رضا ناموس رسالت کی حفاظت فرماتے رہے اور خوف پاک کے در کی نگہبانی فرماتے رہے۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی کو یہ مقام اور مرتبہ یوں ہی نہیں ملا، غوث پاک کی محبت میں امام احمد رضا نے اپنے آپ کو فنا کر دیا تو غوث پاک نے امام احمد رضا کو ایسا نوازا کہ امام احمد رضا کے دور میں غوث پاک نے اپنا تاج کرامت کسی اور کے سر پر نہیں بلکہ امام احمد رضا کے سر پر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ حیات اعلیٰ حضرت اٹھا کر پڑھیے، میں کوئی بھی بات بغیر مطالعے کے نہیں کہتا۔ حیات اعلیٰ حضرت میں لکھا ہوا ہے، جماعت اہل سنت کے شیخ المشائخ پیر طریقت حضرت پیر سید جماعت علی شاہ محدث علی پوری نے خواب دیکھا۔ سرکار غوث پاک خواب میں تشریف لائے، پوچھا حضور اس وقت ہندوستان میں آپ کا نائب کون ہے؟ کس کے سر پر آپ نے نیابت کا تاج رکھا ہے؟ آپ کا طریقہ ہے کہ ہر دور میں کسی نہ کسی شخصیت کے سر پر آپ نیابت کا تاج رکھتے ہیں، تو آج کے دور میں ہندوستان کی سرزمین پر آپ کا نائب کون ہے؟ تو سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ اس وقت ہندوستان میں میرا نائب مولانا احمد رضا خان بریلوی۔ اور جب اعلیٰ حضرت کی بزرگی اور ولایت میں اور کمال پیدا ہوا تو پیر طریقت شیخ المشائخ پیر شیر محمد شرف پوری رحمت اللہ علیہ نے خواب، یہ بھی حیات اعلیٰ حضرت میں سرکار غوث پاک خواب میں تشریف لائے۔ علامہ شرف پوری نے پوچھا حضور اس وقت پوری دنیا میں آپ کا نائب کون ہے؟
سرکار غوث پاک نے فرمایا اس وقت پوری دنیا میں میرا نائب مولانا احمد رضا خان بریلوی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کے دل میں اعلیٰ حضرت کی ایسی عظمت پیدا ہوئی کہ وہ شرق پور سے چل کر جو اس وقت پاکستان میں ہے بریلی شریف آئے, اعلیٰ حضرت کے بیٹھک میں گئے اور اعلیٰ حضرت گویا انہی کا انتظار کر رہے. علامہ شرف پوری نے اعلیٰ حضرت کو سلام کیا, مصافحہ کیا اور اعلیٰ حضرت کے ہاتھوں کو بوسہ دیا. پیچھے دے دے بھائی. علامہ شرف پوری نے اعلیٰ حضرت کے ہاتھ کو چوما تو پلٹ کر اعلیٰ حضرت نے ان کے ہاتھ کو چوما. علامہ شرف پوری نے کہا حضور آپ نے میرا ہاتھ کیوں چوم لیا؟ میں نے اپنا نام بتایا نہیں, اپنا نسب بتایا نہیں, اپنا تعارف بتایا نہیں. میں نے تو آپ کا ہاتھ اس لیے چوما کہ آپ ہندوستان کے سب سے بڑے عالم اور فقیہ ہیں. اعلیٰ حضرت امام محمد رضا فرماتے ہیں مجھ کو بتانے کی ضرورت نہیں, جو خواب میں سرکار غوث پاک کو دیکھ کر آ رہا ہو وہ اس لائق ہے کہ اس کا ہاتھ نہیں اس کا پاؤں بھی چوما. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر. رسالت یا رسول اللہ. محبت عشق و محبت, اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت محبت عشق و محبت, اعلیٰ حضرت میدان غوث اعظم. زندہ باد. اس لیے میں نے آپ کے ہاتھ کو چوم لیا. علامہ شرف پوری فرماتے ہیں کہ 4 دن میں اعلیٰ حضرت کا مہمان رہا. ایسی ضیافت اور مہمان نوازی اعلیٰ حضرت فرماتے کہ سبحان اللہ. مہمان اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے مکان پر ایک مرتبہ پہنچتا اور زندگی بھر کے لیے اعلیٰ حضرت کی محبت کا اسیر ہو جاتا. جو اعلیٰ حضرت کے بارے میں مشہور ہے کہ بڑی شدت تھی, وہ شدت تو دشمنانہ اسلام کے لیے تھی, اپنوں کے لیے تو اعلیٰ حضرت پھول کی پتیوں سے بھی زیادہ نرم تھے. جو ایک بار اعلیٰ حضرت کا مہمان ہوتا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اعلیٰ حضرت کی زلف محبت کا اسیر ہوتا. سبحان اللہ. 4 دن اعلیٰ حضرت کے گھر رہے. اعلیٰ حضرت نے اسی ضیافت فرمائی. سبحان اللہ. حضور گلزار ملت بھی بہت سخاوت کرتے ہیں, اتنے علماء کو نوازتے ہیں, طلباء کو نوازتے ہیں. سادات میں کسی بھی سید کو عالموں کا اس طرح احترام کرتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا ہے جتنا احترام گلزار ملت اور ان کی خانقاہ میں ہو. سبحان اللہ, سبحان سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت امام محمد رضا نے 4 دن ان کی مہمان نوازی فرمائی اور 4 دن کے بعد جب اجازت لے کر وہ اپنے وطن گئے شرف پور تو جلسے سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا اے لوگوں میں بریلی شریف سے آ رہا ہوں, اعلیٰ حضرت امام محمد رضا کی بارگاہ سے آ رہا ہوں اور میں نے ان کی بارگاہ میں دیکھا ایک پردہ پڑا ہوا ہے اور پردے کے پیچھے سرکار غوث پاک تشریف فرما ہیں. جو غوث پاک بتا رہے ہیں وہی احمد رضا لکھ رہے ہیں, جو غوث پاک بول رہے ہیں وہی احمد رضا لکھ رہے ہیں. زبان احمد رضا کی ہے لیکن باتیں غوث پاک. سبحان اللہ سبحان اللہ. امام احمد رضا سے کوئی مقابلہ کر سکتا ہے جس کی پشت پر غوث پاک کی حمایت کا پنجہ, قدم قدم پر غوث پاک رہنمائی فرما رہے ہیں. امام احمد رضا کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما رہے ہیں. آپ کی تصنیفات میں دلائل و براہین کا دریا بہا رہے ہیں. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بلا شبہ اپنے دور میں غوث پاک کے نائب مطلق اور خلیفہ اعظم تھے. اس لیے علامہ عبدالعلی میرٹھی رحمت اللہ علیہ نے جب اعلیٰ حضرت کی شان میں مکہ مکرمہ میں قصیدہ لکھا تو بریلی شریف پہنچ کر اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں اپنا قصیدہ سنایا. بڑے بڑے علماء وہاں موجود تھے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی بارگاہ میں اب قصیدہ پیش کر رہے ہیں اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا جھوم رہے ہیں. اعلیٰ حضرت کے سر پر بڑا خوبصورت عمامہ تھا. جوش میں آئے اور فرمایا مولانا بتائیے میں کیا چیز آپ کو پیش کروں. اگر یہ عمامہ میں آپ کو دیتا ہوں تو آپ اس پاک سرزمین سے تشریف لا رہے ہیں کہ آپ کے قدموں کی دھول اس عمامے سے بہتر ہے. میں کیا چیز آپ کو پیش کروں. پھر نہیں رہ گیا تو گھر میں گئے, صندوق کھولا, ایک قیمتی جبہ جو اعلیٰ حضرت نے بنوایا تھا جس کو کبھی نہیں پہنا تھا اعلیٰ حضرت لے کر آئے اور علامہ عبدالعلی میرٹھی مبلغ اسلام کو پیش فرمایا. علامہ عبدالعلی میرٹھی نے وہ جبہ لیا, کبھی سر پر رکھتے ہیں, کبھی آنکھوں سے لگاتے ہیں, کبھی سینے سے لگاتے ہیں اور یہی اشعار
گنگنا رہے ہیں، تمہاری شان میں جو کچھ کہو اس سے سوا تم ہو، قصیب جان عرفاں اے شرح احمد رضا تم ہو، یہاں آ کر ملی نہریں شریعت اور طریقت کی، ہے سینہ مجمع البحرین ایسے رہنما تم ہو، تم ہی پھیلا رہے ہو علم حق اکناف عالم میں، امام اہل سنت نائب غوث الورا۔ سبحان اللہ سبحان عشق اللہ، و محبت، عشق و محبت، اعلیٰ حضرت اعلیٰ، عشق و محبت، عشق و محبت، اعلیٰ حضرت اعلیٰ، آلے حیدری۔ اور یہ تو اعلیٰ حضرت کی شان ہے، اعلیٰ حضرت کے شہزادے حضور مفتی اعظم ہند کی شان بھی بے مثال ہے۔ بلا شبہ اپنے دور میں سارے مفتیوں کے امام اور مقتدا، سبحان اللہ۔ جن اختلافی مسائل میں امت بٹتی ہوئی نظر آتی، علماء مختلف نظر آتے، سب کی نگاہیں انتخاب حضور مفتی اعظم پر پڑتی، اور حضور مفتی اعظم جو فتویٰ اور فیصلہ صادر فرماتے، پورے ہندوستان کے علماء بلا چو چرا مفتی اعظم کے فتوے کو تسلیم کرتے۔ سبحان اللہ۔ آج ایسی کوئی شخصیت نظر نہیں آتی جو اختلافی مسائل میں اپنا فتویٰ اور فیصلہ صادر کرتے تو ہندوستان بھر کے علماء اس پر اپنی گردن جھکا دیتے۔ حضور مفتی اعظم علم میں بھی بے مثال تھے، تقویٰ میں بھی بے مثال تھے، اور ولایت میں بھی بے مثال تھے۔ آپ مادرزاد ولی تھے، آپ کے پیر و مرشد حضور نوری میاں نے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کو ماریرہ شریف میں یہ بشارت دی کہ مولانا آپ کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے اور الحمدللہ وہ مادرزاد ولی۔ میں 6 مہینے کے اندر اندر پہنچ کر اس کو اپنا خرقہ پیش کروں گا اور اپنے سلسلے میں داخل کروں گا۔ سبحان اللہ۔ 6 مہینے کے مفتی اعظم تھے، نوری میاں بریلی شریف تشریف لے گئے اور ان کے منہ میں اپنی انگلی داخل کر کے ان کو علوم و معارف کا دریا پلایا اور تمام سلاسل کی اجازت و خلافت عطا کی۔ وہی مفتی اعظم، آخری بات سن لیجیے، حضور مفتی اعظم دلی میں حضرت نظام الدین اولیاء کے دربار میں فاتحہ پڑھنے کے لیے جا رہے، چہرہ ایسا نورانی تھا کہ جس راستے سے گزرتے تھے نور کی شعائیں پھوٹتی، چہرہ نیچے کیے ہوئے جھکائے ہوئے، نظریں جھکائے ہوئے مفتی اعظم راستہ چلتے تھے۔ 2-4 مریدین آپ کے ساتھ چل رہے ہیں، حضرت نظام الدین اولیاء کے دربار میں فاتحہ پڑھنے جا رہے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ حضرت نظام الدین اولیاء کے دربار میں جانے سے پہلے تبلیغی جماعت کا ایک سینٹر اور مرکز، جہاں فارمی مرغی کی طرح تبلیغی جماعت والے بھرے رہتے، نیچے سے اوپر تک بھرے، ایک جماعت نکلتی نہیں ہے کہ 10 جماعت ہو جاتی۔ 3 امیر چھت کے اوپر سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کون بزرگ جا رہے ہیں، چہرہ نورانی ہے، نظر جھکائے ہوئے ہیں، ہاتھ میں عصا لیے ہوئے ہیں، سر پر عمامہ ہے، بڑی شان استغنا اور بے نیازی کے ساتھ حضرت نظام الدین اولیاء کے دربار کی طرف جا رہے ہیں۔ ان تینوں امیروں نے سوچا ہے کہ یہ بریلوی عالم ہیں، چلو آج بحث و مباحثہ کیا جائے، مناظرہ کیا جائے، اور کچھ ان کو تنگ کیا جائے، پریشان کیا جائے۔ وہ تینوں امیر اوپر سے نیچے آئے، حضور مفتی اعظم ہند جب تک حضرت نظام الدین اولیاء کے دربار میں پہنچے۔ ان تینوں امیروں کی ہسٹری یہ ہے کہ ایک امیر وہ تھا جس نے اپنی بیوی کی محبت میں اپنے ماں کو دھکے مار کر گرایا، اور ماں کو ایسی چوٹ لگی اس کا ہاتھ ہی بیکار ہو گیا۔ ایک امیر وہ تھا جس نے یتیم کا ناحق مال غصب کیا تھا، اور ایک امیر وہ تھا جس نے اپنی نوکرانی کے ساتھ منہ کالا۔ یہ تینوں امیر چلے، مفتی اعظم حضرت نظام الدین اولیاء کے دربار میں پہنچ گئے، فاتحہ پڑھنے کے بعد جب نکل رہے تھے تو یہ تینوں امیر گئے، کہا حضرت آپ کا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام مصطفیٰ رضا۔ کہا کہاں سے آ رہے ہیں؟ کہا میں بریلی شریف سے آ رہا ہوں۔ کہا بریلی ہی میں تو مولانا احمد رضا بھی رہتے ہیں۔ کہا مولانا احمد رضا صاحب میرے والد ہیں، میں ان کا بیٹا۔ کہا تب تو آپ کا یہ عقیدہ ہوگا کہ نبی غیب جانتے ہیں۔ مفتی اعظم نے فرمایا بے شک میرا یہ عقیدہ ہے کہ نبی غیب جانتے ہیں، اور صرف میرا عقیدہ نہیں ہے، تمام صحابہ اور تابعین، تابعین ائمہ مجتہدین اور 1400 سال سے امت محمدیہ کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کی عطا سے نبی غیب جانتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کہا اگر آپ کا یہ عقیدہ ہے
تو ذرا اس عقیدے پر قرآن کی کچھ آیتیں پیش کر دیجیے، کچھ دلیلیں پیش کر دیجیے۔ حضور مفتی اعظم نے فرمایا میں سفر میں ہوں اور بحث کا موڈ نہیں، میرے علماء نے کتابیں لکھ دی، میرے والد صاحب نے الدولۃ المکیہ لکھ دی ہے، سارے دلائل جمع ہو گئے۔ کہا نہیں آپ دعویٰ کر رہے ہیں تو آپ اپنی زبان سے دلیل پیش کیجئے۔ مفتی اعظم نے فرمایا میاں مان جاؤ کہ نبی غیب جانتے ہیں۔ کام نہیں مانیں گے جب تک آپ اپنی زبان سے دلائل نہیں پیش کریں گے، تب تک ہم نہیں مانیں گے۔ آپ نے فرمایا میاں مان جاؤ کہ نبی غیب جانتے ہیں۔ کہا ہم نہیں مانیں گے، پہلے دلیل دیجئے تب مانیں گے۔ آپ کو چھلال آیا اور کہا دلیل چاہیے۔ ایک امیر کا ہاتھ پکڑا اور کہا بتا اپنی بیوی کی محبت میں ماں کو دھکے مار کر گرا دینا کیسا ہے؟ دوسرے امیر کا ہاتھ پکڑا اور کہا بتا یتیم کا ناحق مال غصب کر لینا کیسا ہے؟ تیسرے امیر کا ہاتھ پکڑا اور کہا بتا نوکرانی کے ساتھ منہ کالا کرنا کیسا ہے؟ جو کام گھر کی چہار دیواری میں ہوا تھا، جو علم ان کے سینے میں تھا، کوئی نہیں جانتا تھا۔ حضور مفتی اعظم نے اس راز کو دشت از بام کر دیا، اس راز کو فاش کر دیا۔ ان کے چہرے کی ہوائیاں اڑنے لگی، چہرے کا جغرافیہ بدل گیا۔ یہ تینوں امیر حضور مفتی اعظم کے قدموں پر گر گئے۔ کہا حضور دلیل نہیں چاہیے، دلیل مل گئی۔ جب بریلی کے مصطفیٰ کے علم کا یہ عالم ہے تو مدینے کے مصطفیٰ کے علم کا کیا عالم ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ مصطفیٰ، عشق و محبت، عشق و محبت، اعلیٰ حضرت نعرہ حیدری۔ یہ شان ہے حضور مفتی اعظم کی۔ الحمدللہ چلتے چلتے ایک بات یاد آ گئی، وہ بھی سن لیجئے۔ ان کی عادت ہے جب کسی عالم کو تنہا دیکھتے ہیں تو چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ ہماری جماعت کا ایک ہی عالم ان کے 100 پر بھی بھاری ہے۔ بے شک بے شک، حضور شیر بے شے اہل سنت سبحان اللہ، علامہ حشمت علی خان علیہ رحمت و رضوان، جو مظہر اعلیٰ حضرت اپنی زندگی میں سینکڑوں مناظرے کیے اور ہر فرقے سے، ہر مذہب والوں سے مناظرے کیے اور سب کو شکست فاش دی۔ اللہ نے آپ کو ایسا علم دیا تھا، ایسی طلاقت لسانی دی تھی کہ جس مناظرے میں آپ شریک ہو جاتے فتح و نصرت آگے بڑھ کر آپ کا قدم چومتا۔ علامہ حشمت علی خان صاحب اجمیر شریف آئے، خواجہ صاحب کے دربار میں فاتحہ پڑھا۔ عرس کا موقع تھا، فاتحہ پڑھ کر آپ اجمیر ریلوے اسٹیشن پر پلیٹ فارم نمبر 1 پر اپنی ٹرین کے انتظار میں کھڑے تھے اور پلیٹ فارم نمبر 2 پر تبلیغی جماعت والے لوٹا، تھریا، بدنا، بوریا، بستر لے کر کھڑے تھے۔ وہ ادھر جانے والی ٹرین کا انتظار کر رہے تھے۔ کچھ دیر کے بعد انہوں نے دیکھا کہ یہ تو لگتا ہے کہ مولانا حشمت علی خان ہیں، جو مناظروں میں بہت دہاڑتے ہیں، اکیلے ہیں، چلو ذرا ان کا بھی حساب کتاب برابر کیا جائے۔ تو یہ سارے تبلیغی جماعت والے پلیٹ فارم نمبر 2 سے پل پار کر کے پلیٹ فارم نمبر 1 پر آئے۔ علامہ حشمت علی خان سے کہا کہ حضرت آپ کا نام کیا ہے، آپ کا مکان کہاں ہے اور آپ کا کام کیا ہے؟ تو علامہ حشمت علی خان نے شیر کی طرح دہاڑتے ہوئے کہا حشمت علی میرا نام ہے، پیلی بھیت مکان ہے اور وہابیوں کو جہنم میں پہنچانا میرا کام ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کہا حضرت بڑے جلالی لگ رہے ہیں، ارے ہم نے نام ہی پتا تو پوچھا ہے۔ کہا کہ تم گستاخوں کو میں دیکھتا ہوں تو میرا خون کھولنے لگتا ہے۔ کہا حضرت کہاں سے آ رہے ہیں؟ کہا خواجہ صاحب کے دربار میں فاتحہ پڑھنے گئے۔ انہوں نے کہا کہ سنا ہے کہ وہاں کوئی جنتی دروازہ بھی ہے؟ کہا ہاں الحمدللہ جنتی دروازہ ہے۔ کہا تب تو اس دروازے کے اندر سے ہو کر کے آپ آئے ہوں گے؟ کہا الحمدللہ اس دروازے کے اندر سے ہو کر کے آ رہا ہوں۔ کہا تب تو آپ جنتی ہو گئے ہوں گے؟ کہا الحمدللہ میں بھی جنتی ہوں، سارے سنی مسلمان جنتی ہیں۔ کہا جب آپ جنتی ہیں تو حضور نے فرمایا ہے کہ جو جنتی ہوگا اس کے بدن سے جنت کی خوشبو آ رہی ہو، ذرا سونگ کر دیکھا جائے کہ آپ کے بدن سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے کہ نہیں۔ تو سارے تبلیغی کوئی یہاں ناک لگا رہا ہے، کوئی یہاں ناک لگا رہا ہے، کوئی یہاں ناک لگا رہا ہے، کوئی یہاں، چاروں طرف سے ناک لگا کر سونگنے لگے۔ کہا حضرت کوئی خوشبو نہیں آ رہی ہے، رسول پاک نے فرمایا ہے جو
जन्नती होगा उसके बदन से जन्नत की खुशबू फूट रही होगी। आपके बदन से कोई खुशबू नहीं आ रही है। तो अल्लामा हशमत अली खान ने फरमाया मरदूद, सिर्फ यही हदीस याद है, इसके बाद वाली हदीस याद नहीं है कि जो जहन्नमी होगा उस पर जन्नत की खुशबू हराम होगी। तुम लोग जहन्नमी हो, गुस्ताखे रसूल हो, तुम पर जन्नत की खुशबू हराम है। जब खुशबू हराम है तो आएगी कहाँ? आ गए, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहू अकबर, या रसूल अल्लाह, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, इश्क मोहब्बत आला हजरत, आला हजरत, अरे हुजूर गुलजार मिल्लत, जिंदाबाद, अरे हैदरी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं इन्नल जन्नत तहत अक़दामिल उम्महात, बेशक जन्नत माओ के कदमों के नीचे है। जो परवरदिगार इस बात पर कादिर है कि माओ के कदमों के नीचे जन्नत को डाल दे, वो इस पर भी कादिर है कि हजरत सुल्तानुल हिंद के दरबार में एक जन्नती दरवाजा खोल दे। अल्लाह की कुदरत से ये बड़ीद नहीं है। और जब रसूल पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत निजामुद्दीन औलिया के ख्वाब में आकर फरमाया, निजामुद्दीन औलिया का जिक्र आपने सुना, वो हर जुमरात को ख्वाजा साहब के दरबार में मुराकबा करने आते, मुजाहिदा करने आते। उनके पीरो मुर्शिद बाबा फरीद हैं, उनके पीरो मुर्शिद कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हैं, उनके पीरो मुर्शिद सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज। तो हजरत निजामुद्दीन औलिया हर जुमरात को दरबार ख्वाजा में मुराकबा करने आते। एक मरतबा मुराकबे में बैठे थे, रात आधी से ज्यादा गुजर गई। देखा कि अचानक रोजे में नूर ही नूर, रोशनी ही रोशनी, गुम्बद की तरफ से देख रहे हैं कि रसूल पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा हो रहे हैं। और आपके दाहिने हाथ में इमाम हसन का हाथ और बाएं हाथ में इमाम हुसैन का हाथ, और उसी दरवाजे की तरफ इशारा करके फरमाते हैं हसन और हुसैन सुन लो, जो इस दरवाजे से एक बार गुजर जाएगा, मर्रा मिन हाज़ल बाब फक़द दख़लल जन्नह, जो इस दरवाजे से एक मर्तबा गुजर जाएगा वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। जब रसूल पाक ने जन्नती दरवाजा फरमा दिया है तो बेशक वो जन्नती दरवाजा है। और सिर्फ वही नहीं, हर वली की चौखट हम सुन्नियों के लिए जन्नती दरवाजा है। जो वली की चौखट तक पहुंच गया वो जन्नत के दरवाजे तक पहुंच। इसलिए आप औलिया कराम से सच्ची मोहब्बत कीजिए और उनके बताए हुए रास्ते पर चलिए। लहद में इश्क रुफ़े शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम राह खुदा वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, ख्याल आपका दिल में बसाए रखा है, अपने दिल को मदीना बनाए रखा है। पलीद नजदी न छेड़ सके बरेली को, रजा ने जामे हिदायत पिलाए रखा है। शमशुल उलमा उस्तादुल उलमा हाफिज़ अहादीस कसीरा खलीफा हुजूर गुलजार मिल्लत हुजूर मुफ्ती शमशाद अहमद शफ़ीउल्लाह मिसबाही ने हम सब के एतक़ाद की बाजुओं को मजबूत किया, हम सब के सीनों में इश्क़ इमाम अहमद रज़ा से माला माल फरमाया। बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। दुआ करेंगे ऐसों की पाकीज़ा तकरीर के सायबान के नीचे बैठ करके हमें अपनी बकिया ज़िंदगी को गुजारने की रब कदीम तौफ़ीक़ अता फरमाए। हज़रात, बात आ गई हुजूर शेर व शहर सुन्नत की। आपके आखिरी वक्त पे किसी ने सवाल किया था, हुजूर ईमान की हिफाजत के लिए कोई नुस्खा अता फरमा दीजिए। आप देखें मेरे आका वाली से जुबाई मौलाए कायनात अपनी खानका में बरीले के इमाम की बात करते हैं, जिस स्टेज पे होते हैं उस फकीर से कई मरतबा कहा कि आला हज़रत के हमेशा नारे बुलंद रखा कर लल्ला। इसकी वजह क्या है? हुजूर शेर व शेर सुन्नत ने फरमाया अगर अपने ईमान की हिफाजत चाहते हो तो रोजाना 100 मरतबा पढ़ा करो, आला हज़रत अच्छे थे, आला हज़रत सच्चे थे। ऊंची आवाज से बोले, आला हज़रत अच्छे थे, आला हज़रत सच्चे थे। यूं पूरी जिंदगी इश्क़ अहले बैत मुस्तफ़ा, इश्क़ सहाबा, इश्क़ बुजुर्गान दीन से हम सबको आला हज़रत ने करीब कर दिया है। बरेली शरीफ पहुंचे मेरे इमाम तो फन्ने नात गोई के इमाम मोहसिन काकुरबी ने मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े नूर के सामने जो 2 दरख्त थे उसको देख करके एक मंजर कशी की थी। तब है दरख्त हजरत वाला के सामने
مجنو کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے. اعلیٰ حضرت کو جب اس منظر کشی کو پڑھ کر کے سنایا تو میرے امام رونے لگے. فرماتے ہیں کہ محسن کاکڑ بھی تم نے توہین کر دی ہے. حضور کے گنبد نور کے سامنے جو دو درخت ہے تم نے ان کو مجنون کہہ دیا. مجنون کہتے ہیں پاگل کو. اور حضور کے گنبد نور کو تم نے خیمہ لیلا سے تشبیہ دی. بہت بڑی توہین کر دی. یہ سن کر کے محسن کاکڑ بھی رونے لگے. عرض کرتے حضور پھر آپ اصلاح فرما دیجئے. تو آپ فرماتے ہیں محسن اگر کہنا ہے تو یوں کہو کب ہے درخت حضرت والا کے سامنے قدسی کھڑے ہیں عرش مولا کے سامنے. محبت کے ساتھ بولے سبحان اللہ. کسی نے سوال کیا تھا حضور اگر حضور پاک کے جبہ مبارکہ پہ مٹی لگ جائے تو کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضور کا جبہ میلا ہو گیا؟ میرے امام فرماتے نہیں کہہ سکتے. اگر کہنا ہی ہے تو یوں کہے مٹی نے حضور کے دامن میں پناہ لے رکھی. آج میرے سیدی سرکار گلزار ملت لوگوں کو اعلیٰ حضرت کے مشن کے قریب کر رہے ہیں. ان کے دامن مطہر سے وابستہ کرنے کے بعد لوگوں کو جنتی ہونے کا پروانہ عطا کر رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ مقام والا مقام والے کو جانتا ہے. مقام والا مقام والے کو جانتا ہے. ایک محفل میں مولا کائنات کی جلوہ گری ہوئی. ظاہری طور پہ بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں تھی. حضرت سیدنا صدیق اکبر نے دیکھا کہ علی کی آمد ہے. آپ کھڑے ہو گئے اور عرض کرتے ہیں علی یہاں آ کر کے بیٹھ جائیے. جب میرے آقا نے اس منظر نامے کو دیکھا کہ ارشاد فرمایا مقام والا مقام والے کو جانتا ہے. محبت کے ساتھ بولے یا علی. کی آواز سے بولے یا علی. حضرات آئیے بڑے ادب احترام کے ساتھ میں اس عظیم بارگاہ پہ پہنچتے ہیں جہاں سے انسان کو انسان جنات تک فائدہ اٹھاتے ہیں. وارث جبہ مولا کائنات ہم شبیہ مولا کائنات عطائے تاج الاولیاء حضور سیدی الشاہ بازو حضور تاج الشریعہ آقائی و مولائی حضور گلزار ملت کی بارگاہ میں ان کی سرکار کے پاکیزہ دامن تطہیر سے اپنے آپ کو جوڑ دیں. اب تک جو کوئی مرید نہیں ہوا ہے وہ مرید ہو جائیں. آئیے بڑے ادب احترام کے ساتھ میں پیش کی جانے والی امامے کو آپ پکڑیں جہاں تک پہنچے وہاں تک, اور جہاں نہیں پہنچ پا رہا ہے وہ ایک دوسرے کی پیٹھ پہ ہاتھ رکھ دیں. اور میرے آقا سیدنا سرکار گلزار ملت کے پاکیزہ زبان ادھر سے نکلنے والے کلمات کی تقریب بجا لائیں اور جیسے آپ پڑھائے ہیں ان کے ساتھ شریک ہو جائیں. یا رسول اللہ زندہ باد شریعہ زندہ باد نعرے حیدری یا علی نعرے حیدری. یا علی. ایک دوسرے کی پیٹھ پہ ہاتھ رکھ دیں اور جسم کریں. دوستوں سے گزارش کریں جگہ ہے تو آپ پہ بیٹھ جائیں اور سب کا جیسا پڑھائیں حضرت کے ساتھ. رکو نا تھوڑا مانگنے کے طور پہ جانا چاہیے. جی آپ اپنی جگہ سے ہلنا مت, آپ بیٹھے رہیں. ابھی پورے ملک میں دھوم مچانے والے اولاد امام جعفر صادق میرے آقا حضور ابو وسیع شاہ صدیق اللہ سے آپ کو ڈھیر ساری نعتیں اور مناقب کے تحفے سماعت کر رہے ہیں. اپنی آواز بلند نہ کریں. آپ آ جائیں. بھائی صاحب اپنی آواز بلند نہ کریں, خاموش رہیں, درود شریف پڑھیں.
आवाज़ न करे जहाँ तक इमाम शरीफ पहुँच गया ठीक है, वरना किसी की पीठ पे आप आ सकते हैं। अहमद रजा का तलब चलता जा रहा है। और दौलतुल मक्किया सिर्फ अहमद रजा की किताब नहीं, गौसे पाक की जिंदा करामत। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, हजरत आला इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, अदे हुजूर गुलजार मिल्लत, नारे हैदरी। और सुनिए, आला हजरत के पैदा होने से 170 साल पहले गुजरात के एक बहुत बड़े वली कामिल मुर्शिद बरहक ने बशारत दी थी कि बरेली में इमाम अहमद रजा पैदा होंगे और इल्म गैब मुस्तफ़ा की हिफाजत फरमाएंगे। सुभान अल्लाह। उन बुजुर्ग का नाम है पीर सैयद मोहम्मद शिराजी कादरी रहमतुल्लाह अलैह। कलारिया शरीफ में आराम फरमा है। जब आप राजकोट से कलारिया शरीफ की तरफ निकलेंगे तो 120 किलोमीटर की दूरी पर, जब जाम जोधपुर जाएंगे तो वहीं से एक रास्ता कटा हुआ कलारिया शरीफ की तरफ, वहां बहुत सारे लोग जाते रहते हैं। आला हजरत के पैदा होने से 170 साल पहले उन्होंने आला हजरत के पैदा होने की बशारत दी। वो सिर्फ फकीर नहीं थे, वो सिर्फ वली नहीं थे, अपने दौर के जलील कद्र आलिम मुहद्दिस और फकीर थे। वो दिन में अपनी दरसगाह में बैठकर तलबा को हदीस पढ़ाते थे और रातों को मुसल्ला बिछाकर इबादत करते थे, जो पूरी पूरी रात इबादत में सर्द होते। एक दिन अपने तलबा को बुखारी शरीफ का दर्स दे रहे। बुखारी जानते हैं कि नहीं? जिसका नाम सुनकर देवबंदियों को बुखार आता है। बेइश्क़ मोहम्मद जो पढ़ाते हैं बुखारी, आता है बुखार, उनको बुखारी नहीं आता। बुखारी शरीफ पढ़ा रहे हैं। बुखारी शरीफ पढ़ाते पढ़ाते एक हदीस आई और आप मचल कर फरमाते हैं सुभान अल्लाह, इस हदीस से साबित होता है कि हुजूर अलैहिस्सलाम गैब जानते हैं। और फिर पीर सैयद मोहम्मद शिराजी कादरी इल्म गैब मुस्तफा पर हदीसें पेश करने लगे। तलबा झूम रहे हैं और आप इश्क़ मुस्तफा में मचल कर इल्म गैब मुस्तफा पर हदीसें पेश कर रहे हैं। अचानक हदीस पेश करते करते आप पर जज्ब की कैफियत तारी हुई, आंखें बंद कर ली, चेहरा मुतगय्यर हो गया, सर झुका लिया और कुछ ही देर के बाद आंखें खोलते हैं और चेहरे पर खुशी और मसरत के आसार नुमाया हो जाते हैं। फरमाते सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तलबा ने कहा हुजूर हमने कुछ समझा नहीं, आप तो बुखारी शरीफ पढ़ा रहे थे, इल्म गैब मुस्तफा पर हदीसा पेश कर रहे थे, अचानक हमने देखा चेहरा मुतगय्यर हो गया, सर पकड़कर बैठ गए, आपके चेहरे पर अफसुर्दगी तारी हो गई, हुस्न व मलाल के आसार नुमाया हो गए। लेकिन फिर अचानक हमने देखा कि आपका चेहरा गुलाब के फूल की तरह खिल गया और आप फरमाते हैं सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। उसकी वजह हमें समझ में नहीं आई। तो फरमाते हैं देखो, जब इल्म गैब मुस्तफा पर हदीसें पेश कर रहा था तो अचानक रब की बारगाह से मेरे कल्ब पर इल्हाम आया और मुझे गैब की खबर दी गई कि अभी तो हिंदुस्तान में वो फिरका पैदा नहीं हुआ है जो नबी के गैब का मुनकिर हो, लेकिन कुछ सालों के बाद हिंदुस्तान की धरती पर एक फिरका पैदा होगा जो नबी के गैब का इनकार करेगा। जब ये खबर दी गई मुझे बहुत तकलीफ पहुंची, मुझे बहुत सदमा पहुंचा, मेरे चेहरे पर हुस्न मलाल के आसार नुमाया हो गए और मैं सर पकड़कर बैठ गया। लेकिन कुछ ही देर के बाद एक दूसरा इल्हाम आया और मुझे बताया गया नारे रिसालत,
तकलीफ है हुजूर गुलजार किलर सैयदी ताज बापू शफकतुल्लाह की आमद मोहब्बत व एहतराम के साथ बैठ जाए किताबत से अपनी समातों को जोड़ दें दुनिया में आखिरत को संभालें जितने लोग ये चौकीदार की सूरत में हैं मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि गुलाम अहमद मुख्तार होने का सबूत के मजमे में आकर बैठ जाएँ अदब व एहतराम के साथ आप बैठ जाएँ आप सामने वाले दोस्तों के बात से कह रहा हूँ बैठ जाइए आप खुद बैठ जाइए फरमाते हैं कि जब इल्मे ग़ैब मुस्तफा पर हदीसें पेश कर रहा था रब की बारगाह से मेरे कल्ब पर इल्हाम आया और मुझे खबर दी गई कि अभी तो हिंदुस्तान की धरती पर वो फिरका पैदा नहीं हुआ।